الحمد للہ رب العالمین۔ قوت با کے لیے نبوی نسخہ یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں تلبینہ، یہاں بنا ہوا بھی ملتا ہے ڈبوں میں بند۔ اچھا آپ کے پاکستان میں بھی ہو، میرے بھی دوست ہیں، بھائی ہیں، حکیم عبقری صاحب لاہور والے، ان نے خود بھی وہاں بنایا ہے تلبینہ، بڑا اچھا ہے۔ وہ لے لیں اور صبح و شام دودھ میں ڈال کے جیسے کھیرنی بناتے ہیں کھا، سب سے بڑی مقوی چیز ہے، حضور کو حضرت جبریل نے بتائی تھی۔ زیادہ کمزوری کے لیے کسی حکیم کے پاس جاؤ۔ پہلے میں نے ایک آدمی کو بتایا تھا، وہ مجھے ابھی تک بیچارہ خط لکھتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ وہ مجھے ملا بیچارہ، اللہ عالم، 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جی میرے ایسے حالات ہیں، اب میں کیا کروں، مجھے خطرہ ہے میری بیوی کہیں گناہ نہ کرے۔ میں بھی اس کی باتوں میں آ گیا، تو میں نے اس کو ایک نسخہ بتا دیا۔ 2 مہینے کے بعد انہیں خط لکھا، اس نے کہا حضرت مجھے تو اتنا فائدہ ہوا ہے، میری بیوی اب تنگ آ گئی، اب دوسری شادی کروں۔ میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس بیوی کو بھی وہی دوا کھلا دو، انشاءاللہ تم بھی تنگ آ جاؤ گے۔ تو بیٹے اللہ کو تو میرے دماغ میں سب کوئی نسخہ تھا، کسی حکیم نے بتایا ہوگا۔ ہمارے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں نا، اب یہ تھوڑا ہے کہ ہم حکیم ہیں یا جانتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ بزرگوں نے یہی لکھا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ، یہ کمزوری جو ہے نا تمہیں، اس کا سبب گناہ ہے۔ جس نے جوانی میں گناہ کیے ہیں، اغلام کیا ہے، غلط عورتوں سے تعلق رکھا ہے، ہاتھوں کو استعمال کیا ہے، کمزور تو ہونا ہے، اور کیا ہونا ہے؟ یہ ہماری گناہ ہوں گے۔ سب سے پہلے گناہ چھوڑ دو، اس کے بعد اگر خالص بلسان کا روغن مل جائے، وہ مدینے پاک میں سنا ہے کہ ملتا ہے، مجھے پتہ نہیں، بدر میں بھی کہتے ہیں ملتا ہے، اس کا ایک قطرہ جو ہے وہ کسی دودھ میں یا کسی چیز میں ڈال کے پی لیا کریں، تو انشاءاللہ بہت بڑی عظیم چیز ہے، لیکن شرط ہے کہ خالص ہو۔ خالص نہ ہوا تو انشاءاللہ گردے جلدی فیل ہو جائیں۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے، بہت پرانی بات ہے، اس وقت میری والدہ بھی زندہ تھی، والد بھی زندہ تھے، تو ہم جس گھر میں رہتے تھے نا، اس گھر کے قریب میں کوئی رائل فیملی کے خاندان کے کچھ لوگ ساتھ والے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو ان کی شرافت ہے اور ان کی مہربانی ہے کہ وہ کبھی کبھی ہم فقیروں کے گھر میں بھی ان کی عورتیں آ جاتی تھیں اور اعلیٰ قسم کی کھجوریں لاتی تھیں۔ رائل فیملی تھی، اور پھر گسیم اور بریدہ کی کھجوریں تو دنیا میں مشہور ہیں، تو اعلیٰ قسم کھجوریں لے آتی ہیں۔ ہمارے گھر والے کوئی 2 دانے اٹھاتا، کوئی 3 اٹھاتا، کیا کر رہے ہو، کھاؤ۔ کتنا کھائیں؟ انہوں نے کہا ہم تو کم سے کم دن میں ½ کلو سے کم تو کبھی نہیں، ورنہ 1 کلو کھاتی ہیں روز کا۔ تو انہوں نے کہا اگر تم نہیں کھاتی ہو تو اپنے خاوند کے حقوق کیسے ادا کرتی ہو؟ جب تم کھجوری نہیں کھاتی ہو تمہارے اندر طاقت کہاں سے آئے گی؟ ½ کلو روز کھایا کر۔ وہ زبردستی آگے 2-4 دانے کھلاتے، ہم لوگوں کی تو عادت ہی نہیں نا اتنا کھانے کی، زیادہ سے زیادہ 2-4-5 دانے کھا لی۔ تو عرب آج بھی الحمدللہ کھجور کھاتے ہیں اور بڑے شوق سے، اسی لیے ان کو کسی اور دواؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں اور کھجور کھاتے ہیں اور شہد استعمال کرتے ہیں، یہ تینوں چیزیں ان کو ہمیشہ 100 سال کے بھی ہو جائیں بوڑھا نہیں ہونے دیتے، وہ ہمیشہ جوان رہیں۔ بہرحال تو حضور نے بھی فرمایا کہ اپنی عورتوں کو کھجور کھلایا کرو، اگر تازہ کھجور نہ ملے چلو سوکھی کھلاؤ، کیونکہ دنیا میں اور کوئی ایسا درخت نہیں شان والا جس کھجور سے زیادہ کہ جس کے نیچے اللہ نے بی بی مریم کو